سرکار اللہ تبارک تعالیٰ قبر سے پروگرام فرمائے. اور آج ہمارے پاکستان کی مقبول شخصیت حاجی محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر کے پوری زندگی جنہوں نے حضور کے صدا خانے کی اور آپ کے دلوں کو حضور کی محبت سے منور کیا. ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. تو مقتل ہے اس طرح کیسے لکھتے ہیں پڑھ کے بہت شکریہ جناب عظیم قاری قرآن قاری سید. حافظ گلزار صاحب آپ اپنی آواز میں ہمیں محبتوں برا کلام سماعت فرمائیں گے. محبتوں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سب باب درشی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ گایا
یہ جنتی میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں الحمدللہ انتہائی مشکور ہیں عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے. میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا پاکستان سنی تحریک کے وزیر صدر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا سنی صدر پاکستان سنی تحریک ڈاکٹر عطاء الرحمان خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. دو شعر اور شاہ صاحب کے مائن حوالے. جی ایک کلام سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز اسی جامع مسجد ہمارے مدینہ محلہ قصوریہ میں 6 نومبر بروز بدھ یہ آنے والا جو مہینہ ہے 6 نومبر بروز بدھ اسی جامع مسجد ہمارے مدینہ میں انتہائی خوبصورت عظیم الشان سالانہ محفل میلاد جس کا انعقاد کرتے ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ استاد الحفاظ قاری محمد زکریا سلطانی صاحب جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا قاری دلاور حسین سلطانی صاحب انشاءاللہ العزیز آپ تشریف لا رہے ہیں. تمام اہلِ محبت سے التماس ہے کہ اس محفل پاک میں بھی بھرپور شرکت فرمائیں چونکہ الحمدللہ یہ اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام لوہے جہاں پہ فکر معراج فن کا نام لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام اور سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام. اور دوسرا پھول اس گرانے کا نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا بشر کا ناز عقیدت کا زیب و زین بنا بشر کا ناز عقیدت کا زیب و زین بنا اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ارے ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین محبتوں سے استقبال کیجئے. انتہائی عاشق رسول الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کی ایک پہچان میری مراد جناب حافظ امجد صادق نقشبندی صاحب آپ آئیں گے اور اپنے ملفوظات سے ہمیں گوشگزار کریں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی دوست احباب اس مقدس محفل میں تشریف لائے میں آقا کی دل گرائیوں سے ان کی خوش آمدید کہتا ہوں اور بالخصوص پاکستان سنی تحریک کے وزیر صدر قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب
اور ہمارے سینی صدر عطا الرحمان خان صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہماری رابطہ کمیٹی کے ممبر قاری محمد فیصل صاحب تشریف لائے. ان کو تہہ دل سے میں ان سے مشکور بھی ہوں اور ان کو محفل پہ آنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ سب دوستوں کو ایک اطلاع دینی تھی. تو وہ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک قلعہ دیدار مصطفیٰ کی کافی دیر سے میں پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے اس تنظیم کی خدمت کر رہا تھا. اب اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے میں جو میرے اوپر ذمہ داری تھی, جو میرے پاس عہدہ تھا, وہ میں نے اپنے سٹی صدر عطا الرحمان خان صاحب کے مشورے سے اپنے دوستوں کو اپنے میرے پاس جو عہدے تھے وہ میں نے عہدے چھوڑ کر ان کو خدمت کا موقع دیا ہے. ایک یہ نہایت ضروری اعلان ہے کہ ہم جو پاکستان سنی تحریک کے کارکن ہوتے ہیں, کام کرنے والے ہوتے ہیں, اب الحمدللہ کسی عہدے کے محتاج نہیں ہوتے. ہمارا آج جو مجھے عزت ملی ہے, جو مجھے وقار ملا ہے, یہ میری اسی پاکستان سنی تحریک تنظیم کا ہی صلہ ہے کہ ہم اس تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. تو الحمدللہ میں نے یہ پاکستان سنی تحریک کا صرف عہدہ چھوڑا ہے, پاکستان سنی تحریک الحمدللہ نہیں چھوڑی. الحمدللہ مرد دم تک ہم اسی تنظیم کے ساتھ انشاءاللہ ربی وابستہ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی نئے عہدیداران ہیں وہ ابھی ہمارے دلی صدر اناؤنس فرمائیں گے. ہم انشاءاللہ ان کے دام میں دل میں سکھ انشاءاللہ ہر طرح ان کے ساتھ کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل جب بھی کوئی مشکل کام آیا تو انشاءاللہ اس پارٹی کے سامنے انشاءاللہ حافظ امجد ہی کھڑا نظر آئے گا انشاءاللہ. تو میں یہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اور اپنے ذیلی صدر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری جو نئی پارٹی ہے ان کی اناؤنسمنٹ فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب. حسن کا نام بھی اچھا, حسن کے کام بھی اچھے. حضرت امام حسن دی یاد دل میں آئی پروگرام ہے تو میں اناؤنسمنٹ تو پہلے حضرت امام حسن دی بارگاہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر کے اپنے ذمہ داران کا اعلان کروں گا. حسن کا نام بھی اچھا, حسن کے کام بھی اچھے. خلافت کے اور اس کے بعد کے ایام بھی اچھے. خلافت کے اور اس کے بعد کے ایام بھی اچھے. دل شبر میں حرمت اس قدر تھی خون مسلم کی. دل شبر میں حرمت اس قدر تھی خون مسلم کی. خلافت چھوڑ دی لیکن گوارا کی نہ خوریزی. خلافت چھوڑ دی لیکن گوارا کی نہ خوریزی. نبی نے صلح بین المسلمین کی جو خبر دی تھی, نبی نے صلح بین المسلمین کی جو خبر دی تھی, حسن کے واسطے تھی اور حسن ہی نے وہ پوری
کے واسطے دی اور حسن ہی نے وہ پوری کی. ایسے واسطے سی آنے حسن کا نام بھی اچھا، حسن کے کام بھی اچھے، خلافت کے اور اس کے بعد کے ایام بھی اچھے. صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات ریوکار پاکستان سنی تحریک اہل سنت و جماعت دی ایک نمائندہ سیاسی مذہبی تحریک ہے. پاکستان سنی تحریک نے حافظ محمد امجد صادق زیدہ مجدہ انہوں قلعہ دیدار مصطفیٰ دی صدارت اور سٹی رابطہ کمیٹی دی ممبرشپ کے لیے وہ سونپی سی. اپنی مصروفیات کی وجہ تو انہوں نے سٹی رابطہ کمیٹی ممبرشپ کے واسطے برادران محمد سجاد حیدر کا نام کو پیش کیتا ہے. میں سجاد حیدر صاحب کو سٹی رابطہ کمیٹی کا ممبر ہوتے مبارکباد پیش کرنا اور اس خلوص دے نال اس دعا دے نال کہ خالق کائنات انہوں مزید خدمت دین کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے خدمات دینیہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. اور جڑا قلعہ دیدار مصطفیٰ دی صدارت ہوتا سی وہ حافظ صاحب نے سٹی صدر محمد عطا الرحمن خان صافی انہوں نے مشاورت دے نال سید محمد اویس شاہ انہوں نے پیش کیتا ہے. محمد اویس شاہ صاحب اللہ تعالیٰ اس نوجوان مزید خدمت دین کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے عہدے دے نال وفا کرنے دی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. انہاں دے نال پاکستان سنی تحریک دے اندر دیگر عہدیدار نہیں ہوندے جس طرح دوسری تنظیماں دے اندر ہوندے نے. اے سیکٹری نشر و اشاعت اے خزانچی جنرل سیکٹری اے نائب صدر اس طرح سنی تحریک دے اندر نہیں ہوندے. سنی تحریک کا ایک صدر ہوتا ہے اور وہ رابطہ کمیٹی ہوتی ہے. اس طرح سید اویس شاہ صاحب کے نال اسی حافظ محمد طاہر صاحب اور حافظ مدثر اقبال صاحب انہوں رابطہ کمیٹی ارکان منتخب کیتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم 4 رکنی رابطہ کمیٹی ہوتی ہے. 2 دے نام جڑے نے وہ حافظ صاحب نے پیش کیتے نے. 2 مزید رابطہ کمیٹی ممبر جڑے نے وہ بنائے جان. کم از کم 4 یا 4 تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر زیادہ کرن انہوں نے اپنا کام بننا ہے اپنا بھار جڑا ہے وہ تقسیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سید محمد اویس شاہ اور سجاد حیدر صاحب انہوں جڑے عہدے سونپے گئے نے انہوں اتنے اپنی خدمت دین کرنے دی اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور جڑے قلعہ دیدار مصطفیٰ دے رابطہ کمیٹی ارکان حافظ محمد طاہر صاحب اور حافظ مدثر اقبال صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے جذبہ دینی عطا فرمائے اور خدمت دین واسطے ہمہ وقت تیار رہنے دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لك الحمد يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة
नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह समदियत में निहायत आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़त व आली जनाब में निहायत आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तमाम आबा व अजदाद, आपकी तमाम औलाद अमजाद, हज़रात अज़वाज मुतहहारात यानी उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबाए किराम व सहाबियात, बिलख़ुसूस हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में बित्तबा दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत और बरदरान अहले सुन्नत तमाम अहबाब का हम निहायत शुक्रगुज़ार हैं जिस अक़ीदत व एहतराम के साथ आप अहबाब इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लेकर आए। ख़लाक़ आलम अपनी बारगाह इज़्ज़त व जलाल में हम सब की ये आजिज़ाना हाज़री कबूल व मंजूर फरमाकर हम सब के लिए ज़रिए निजात और बख्शिश व मग़फ़िरत का वसीला बनाए। जितने हमारे दोस्त अहबाब उलमा और कायदीन बिलख़ुसूस गुजरानवाला से तशरीफ़ लेकर आए हैं, हम दिल की अथाह गहराइयों से उनके भी मुतशक्किर हैं। और इससे कबल आलम इस्लाम की बहुत ही मारूफ शख्सियात तिलावत कुरान मजीद से हमारे मुल्क व अज़हान को मुनव्वर फरमा रही थी। और आज की ये नशिस्त जो कि सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, राकिब दोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम, इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम आपकी शख्सियत के हवाले से चंद एक गुजारिशात आप अहबाब के गोशगुजार करने के लिए इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया है। आज 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1441 हिजरी का दिन था और ये दिन वो दिन है कि जिसे सैयदना हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम के साथ निस्बत है। आज के दिन 50 हिजरी और 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम को ज़हर देकर शहीद कर दिया गया था। और उसकी याद के अंदर हमारे अकाबरीन का ये तरीक़ा है कि जहाँ पे सहाबाए किराम और अहले बैत तोहार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के दीगर अफराद के तज़किरे से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया जाता है, वहीं पर आलम इस्लाम की बुनियाद बल्कि ख़ुद हमारे दीन, हमारे ईमान और इस्लाम की बुनियाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम का ज़िक्र खैर भी हम अपने लिए ऐन ईमान और शहादत समझते हैं। उसी हवाले से चंद एक गुजारिशात आप अहबाब के गोशगुजार करनी है आपकी सीरत के हवाले से। और वक्त का आपसे ज़्यादा मुझे हमेशा एहसास रहता है और कुछ वजूहात
وجوہات کی بنا پر آدھ گھنٹہ تقریباً ہماری جو تقریب تھی اس کا آغاز ہوا. اس کے لیے بھی جو جلدی احباب تشریف لے آئے تھے ان سے ہم معذرت خواہ ہیں، اور جو اپنے وقت مقرر پہ تشریف لائے ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. میری عادت ہے، مجھے ہمارے ایک دوست حافظ لقمان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہو جائے گا. میں نے ان سے گزارش یہ کی کہ واللہ آپ کا ذکر مبارک نہ تو کانوں کے حظ اور کانوں کی لذت کے لیے کیا جا رہا ہے، اور نہ اس لیے کہ لوگوں کو باندھ کر رکھا جائے اور ان کو سارا کچھ سنا کر بھیجا جائے. اگر ہم حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کی سیرت کے ایک گوشے میں سے ایک چیز پر بھی گفتگو کر لیں، ہماری حاضری ہو جائے گی. رب ذوالجلال نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے مواقع آتے رہیں گے تفصیلات بھی سامنے آتی رہے گی. میری یہ کوشش تھی کہ 10:30 کے قریب دعا کر دی جائے، تو 15 منٹ اوپر یعنی 11:45 بجے انشاءاللہ ہم دعا کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. سیدنا حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام، آپ کے حوالے سے جو ہم تذکرہ آج سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اشتہارات اور فلیکسز کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے سے سماعت کیا کہ آپ کی شخصیت پر ایک مقالہ پیش کیا جائے گا، تو بہت سارے احباب نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ بتلایا جائے کہ مقالہ آخر کس کو کہا جاتا ہے. مقالہ کے در حقیقت اصطلاحی معنی، لغوی معنی میں جاؤں گا تو شاید وہ اس وقت مناسب نہیں ہے، کافی سارا وقت وہاں پہ صرف ہوگا. تو اس کے اصطلاحی اور عرفی معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کے کسی بھی گوشے پر، کسی بھی شخصیت کے کسی بھی گوشے پر اور کسی بھی اس کی ذات یا اس کی صفات کے حصے پر گفتگو کرنا، اس کو مقالہ کہا جاتا ہے. آج اس مختصر نشست کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے. تمہید کو، فصل کو اور آخر کو چھوڑ کر فقط ایک مسئلہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے. اس پہ جو تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم دعا کریں گے. یاد رکھیں کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مشابہ تھے، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے بعد آپ سے زیادہ مشابہ کائنات کے اندر کوئی شخص دوسرا نہیں تھا. سب سے زیادہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت، اور یہ مشابہت صرف اور صرف صورت کے اعتبار سے نہیں تھی. آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت صورتاً بھی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام سے مشابہت سیرتاً بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت اور آپ کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو مشابہت عطا کی وہ حسن پاک ہے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ کون و مقام سیدۃ النساء والعالمین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ کامل اور اکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت حسن مجتبی کو عطا فرمائی. بعض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صورت میں مشابہت ہے. آپ کی صورت مبارک بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت ہے، اور اس پر احادیث طیبات
قریب انشاءاللہ العزیز 1500 کے قریب صفحات پر شہزادہ دو عالم کے نام سے کتاب انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو 20 احادیث طیبات سے الحمدللہ المجدہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20 احادیث طیبات سے میں نے اپنے اکابرین کی تحقیقات کا نچوڑ اپنی اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتاً بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ سیرت سے بھی مشابہ سیدنا حضرت حسن مجتبیٰ علیہ جدہ علیہ السلام کی ذات اقدس تھی. اور اس وجہ سے آپ کی ذات کے حوالے سے بہت سارے مسائل بے بنیاد منفرد جسے ادنا سی بھی عقل اعلیٰ عقول تو اپنی جگہ پر ادنا سی بھی عقل جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا اور جن کی عقیدت اور جن کے ایمان کی وابستگی اہل بیت طاہر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ہے، ان کا دل بھی ایمان بھی اور عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اجازت نہیں دیتا ایمان جو باتیں سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ منسوب کر دی گئی اور وہ کس دور کے اندر منسوب ہوئی اور جن لوگوں نے الزامات لگائے. ہم گفتگو کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ العزیز مختلف مقامات پر اس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور تحریر کی صورت میں بھی انشاءاللہ میں نے اپنے اکابرین کی تحقیقات کی روشنی کے اندر ان چیزوں کو جمع کیا ہے اور کر رہا ہوں کہ جس سے معلوم ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اور شخصیت کو متنازع بنانے کے لیے بہت سارے واقعات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر دیے گئے، اس وجہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اور صفات کے وارث تھے، وہیں پہ آپ کی ذات والا اعتبار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی امین اور وارث ہے. آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی اعلیٰ اقدار اور آپ کے کردار کی مالک اور وارث اور امین ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی شخصیت کو متنازع کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اس بات کا ترا دیا جاتا کہ آپ کے جد کریم نے حسن مجتبیٰ اور مسئلہ یہ ہے اور جسے پوری شدت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ایک دو افراد کو خرید کر سینکڑوں افراد کو خرید کر اور ملکی سطح پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر منفی پہلو راسخ کر دیے اور بٹھا دیے اور پھر وہاں سے بہت ساری باتیں مخلصین کی زبان پر اور مخلصین کی کتابوں میں اور ان کے قلم سے بھی سرزد ہو گئی اور بعد والوں نے بھی ان کو منو ان نقل کر دیا اور اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہ کی اور غور فکر کرنے کی کوشش نہ کی. شاید ایک وجہ یہ تھی کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے نہایت عقیدت اور مودت و محبت اور کسی شخص کا ذہن ان کے منفی پہلوؤں کی طرف نہیں جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں باقاعدہ کتابیں میرے پاس کتب خانے میں موجود ہیں. آپ کی شخصیت کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی اور اس کے اندر یہ اعتراضات دوبارہ اٹھائے اور اس انداز کے اندر
سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ نکاح کرنا اور شادیاں کرنے کے بعد طلاق دے دینا. بعض نے لکھا کہ 70 شادیاں کی، بعض نے 90، بعض نے 100، بعض نے 250، 300، 700، 750 شادیوں اور نکاحوں کا بھی قول کیا گیا، اور پھر مختلف چیزوں کو گھڑا گیا اور مختلف واقعات کو گھڑا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 750 شادیاں کی اور نکاح کیے. بعض بدماش ایسے بھی پائے جاتے ہیں آج بھی یوٹیوب پر امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کے نکاح اور ان کی شادیوں پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے دین اور ایمان کے لٹیرے بد مذہب ان کی زبانیں آج بھی اس بات کو کرتے ہوئے تھکتی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ حضرت حسن مجتبی شہوت پرست تھے. معاذ اللہ یہ لفظ لکھے کتابوں کے اندر. اور پھر ایسے واقعات میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت سارے واقعات اور وہ بہت ساری باتیں ہمارے مخلصین کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں جن کے یہاں پر نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا. کتابوں میں ان کے حوالہ جاتا ہے، لیکن کوئی ایک بات بھی سند کے اعتبار سے یہ ثابت ہر کس نہیں ہوتی کہ حضرت امام علی مقام امام عرش مقام سیدنا حضرت امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام نے 70، 90، 100، 150، 250، 300، 700، 750 تک بھی معاشرہ نکاح کیے ہو. ان باتوں میں سے جو کہ میں نے اپنے وقت پر بات کو ختم کرنا ہے، ان باتوں میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا. آپ میری طرف دیکھیں گا، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ، ورنہ آپ جس طرح بیٹھ گئے نا، جتنے آپ بیٹھ گئے میں گفتگو شروع کروں تو انشاءاللہ ایک بندہ بھی جانے والا نہیں. جیسے آپ سبحان اللہ نہیں نا فرما رہے، ایسے مجھے پتا کسی بندے نے بھی نہیں اٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا اللہ، نعرہ حیدری، یا شان اہل بیت. حضرات گرامی، ان مسائل میں سے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ حضرت امام حسن مجتبی کو حضرت علی المرتضیٰ کا استاد ثابت کیا گیا. استاد ثابت کیا گیا کہ حضرت امام حسن مجتبی کو اپنے والد گرامی تاجدار العطا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اور ان کے ابا جی کو یہ بات ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو یہ دوران خطبہ یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں، حسن مجتبی میرا بیٹا کثرت کے ساتھ طلاقیں دیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی نکاح نہ کرو. ایک بات، گھر کی بات مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے جو کر رہا ہے، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ تلقین کر رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے کہ میرے بیٹے حسن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نکاح اور عقد نہ کرو، والد گرامی نے گھر میں بھی اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ بیٹے اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ نکاح نہ کرو اور کثرت کے ساتھ طلاق نہ دو. یقیناً آپ نے اپنے شہزادے حسن مجتبی کو گھر کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہوگا. کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، پھر آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے دوران خطبہ یہ بات کہنا پڑی کہ میرے بیٹے حسن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ کرو. پھر وہیں سے پتہ کھڑا ہوا روایت کا اگلا حصہ اور دوسرے رخ یہاں پر حضرت امام حسن مجتبی کی ذات پر حملہ، فوراً اگلا ہی پیغام روایت کا. اور یہ بات بھی، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبی نے کہ نکاح کے بارے میں اور ان کی طلاقوں کے بارے میں آپ کے والد ماجد، آپ کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا تھا کسی ایک کتاب کے اندر، کسی ایک روایت کے اندر، صحیح روایت کے اندر مقطوع روایات، مقطوع اور موضوع روایات
ارادہ تو یہ تھا کہ تھوڑی سی وضاحت کرتا مقطوع کسے کہتے ہیں اور موضوع کسے کہتے ہیں. موضوع سارے لفظوں کے اندر ایسی روایت جو بے بنیاد ہو اور جس کا نہ سر ہو نہ پر ہو، جس کو روایت کرنے والے لوگ نہ ہو، اگر ہو تو وہ لوگ کہ جو معاذ اللہ اپنی طرف سے آثار صحابہ تو آثار صحابہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں بھی اپنی طرف سے دھڑ کے حضور کی طرف منسوب کر دیتے. جب حضرت علی بن مرتضیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ کرو، فوراً ایک بندہ کھڑا ہوا اور حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے کہنے لگا جناب آپ کو اسے کیا مسئلہ ہے؟ اگر حضرت مجتبیٰ نکاح کرتے ہیں تو کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے. اب روایت کا یہ جو حصہ تھا کہ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کا عقد کرتے ہیں، یہ چونکہ حسین تھا، یہ عقل میں آنے والا تھا. ہمارے احباب شد و مت کے ساتھ اس روایت کو بھی بیان کرتے اور معاذ اللہ من گھڑت بات کو فضائل کے اندر بیان کرتے ہیں. ظلم یہ ہے. اس روایت کا بھی بالکل کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات آپ کے نکاحوں کے حوالے سے وہ یہ کہ جس بھی کے بارے میں بھی پڑھا جائے تو وہاں پہ دو نام ملتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس بھی عورت کے پاس اپنے بیٹے یزید کا رشتہ بھیجتے تھے، حسن مجتبیٰ اوپر جا کے دعوت دے کے ان لوگوں کو کہتے کہ میں حضور کا نواسا ہوں، میرے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کرو. یہ آپ کے نکاحوں کے بارے میں دوسری زیادتی اور حملہ بڑی معروف روایت فضائل کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت سہیل بن عمر، ان کی بیٹی جناب سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سہیل بن عمر وہ صحابی رسول ہیں. اگر آپ حدیبیہ کی سنو کا معاملہ اور حدیث شریف پڑھے، قریش کی طرف سے جو شخص آیا تھا اور حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی تلوار کا الٹا دستہ اس کے ہاتھ میں مارتے تھے. وہ جس کے ہاتھ میں تلوار مارتے تھے وہ سہیل بن عمر تھے اور اسلام لے کر آئے. اور ان کے مناقب کے اندر ہے جب اسلام لے کر آئے ایک بال کے برابر بھی نہ دائیں ہوئے نہ بائیں ہوئے، ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے اندر بسر فرمائی. ان کی بیٹی شادی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ پہلی زوجہ تھی اور دوسرا یہ بیان کیا کہ جب وہ طلاق دے دیتے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ جب طلاق دے دیتے تھے تو طلاق دینے کے بعد بھی ان خواتین کے ساتھ معاذ اللہ تعلق اور مراسم قائم رکھتے تھے. یہ مسئلہ ایمانی مسئلہ ہے اور نہایت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے یہ روایت جو طبقات الکبریٰ کے اندر بھی ہے اور ابن عساکر کے اندر بھی ہے، یہ بات بتا دوں کہ بعض اوقات محدثین ان واقعات کو اس وجہ سے کتابوں میں نقل کرتے تھے کہ یہ واقعات، یہ روایات لوگوں میں عام ہو جاتی تھی، معروف ہو جاتی تھی اور محدثین اپنی کتابوں میں نقل کرتے تھے تاکہ جب اس کتاب کو پڑھا جائے لوگ اتنی سمجھ بوجھ رکھتے تھے اور آگے بڑھتے بات سے اتنی عقیدت، محبت اور محبت تھی. جب وہ ان روایات کو جو معروف ہو چکی ہے لوگوں کے اندر، جب وہ ان روایات کو پڑھیں گے تو اپنے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر کے مسئلہ کی اصلی نوعیت کو معلوم کریں گے. مگر
روایت کو پرکھتے خود اگر اتنی ہمت اور طاقت اور توفیق نہیں تھی پھر علماء سے رجوع کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا، ہم نے اٹھا کے اتنی روایات کو فضائل کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سہیل بن عامر کی شہزادی نہایت پاک باز عالمہ اور محدثہ جناب سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا عقد ہوا تھا سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عطا، عبد الرحمن تابعی ہیں اور ان کے والد عطا یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ کتنے اونچے صحابی ہیں، روایات میں ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی مخدومہ کون و مکان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی موجودگی میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی بیٹی کا عقد جب پیش کیا گیا، آپ نے چاہا کہ میں اسے قبول کر لوں، اور بعض روایات میں کہ آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدہ کون و مکان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے سارا معاملہ پیش کیا، حضور آقا کریم علیہ السلام نے خفگی کا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت عطار کو پتا چلا فوراً، ابو جہل کی بیٹی مومنہ تھی، صالحہ تھی اور عالمہ تھی، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ وہ اتنی پکی صالحہ تھی ابو جہل کی بیٹی کہ انہوں نے پھر فوراً حضرت عطار کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور حضرت سیدنا عطار کے ساتھ نکاح کیا کہ اگر میں نے علی المرتضیٰ سے نکاح کیا تو حضور کا دل دکھے گا۔ سیدنا عطار نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ مخدومہ کائنات کا دل نہ دکھے، ہے توجہ، یہ ہے صحابہ، حضرات یہ ہے صحابہ کہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا اگر دل دکھتا ہے، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اور جو ہماری تربیت ہے، ان یہ سب چیزیں گوارا نہیں کرتی کہ مخدومہ کائنات کا دل دکھے، پھر اور سارے کس حیثیت کے ہوں گے۔ سیدنا حضرت عطار کو پتا چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ دشمن رسول کی بیٹی کے ساتھ عقد کرنا چاہتے ہیں، گوارا نہ کیا کہ حضور کا دل دکھے، حضرت فاطمہ کا دل دکھے، نکاح کا پیغام لے کے ابو جہل کے گھر پہنچے اور ان کی بیٹی کو سارا ماجرا پیش کیا، اور صدقے جائیں اور اس خاتون پر ایسا ایمان، اچھا یہ معاملہ ہے تو آپ نے اپنے خاندان کے دیگر مومن بزرگوں کی موجودگی میں حضرت عطار کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت عطار کے عقد اور نکاح کے اندر آ گئے۔ ان سے بیٹے پیدا ہوئے، عطار اور ابو جہل کی بیٹی جو مومنہ تھی، صالحہ تھی، عالمہ تھی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عطا۔ عبد الرحمن کے ساتھ نکاح ہوا حضرت سہیل بن عامر کی بیٹی جناب سیدہ ہند کا، ان کے ساتھ عقد ہوا، اور وہاں پر جب یہ عقد ہوا، اب دوسرا حملہ دیکھیں، بلکہ اس روایت کے اندر پہلا سیدنا حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے صحابی رسول سیدنا حضرت منذر بن زبیر، ان کے بارے میں روایات میں لکھا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عطا کے کان پھڑے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ صحابی رسول سہیل بن عامر کی بیٹی جناب سیدہ ہند، اس عورت کا کردار درست نہیں ہے، تو منذر بن زبیر نے جب یہ روایات کے مطابق کان پھڑے تو عبد الرحمن بن عطا نے حضرت ہند کو طلاق دے دی۔ کیا ان کا نظریہ اور ان کا علم اور ان کے کان اتنے کچے تھے کہ زبیر بن عوام کے
کیا اس وقت اسلامی سلطنت مضبوط نہ تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، عمر پاک کا دور تھا، عثمان غنی کا دور تھا، ریاست مضبوط تھی اور حدود کا نفاذ ہوتا تھا۔ جب سیدہ ہند پر کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے تہمت لگائی گئی تو وہاں پہ پوری سلطنت اسلامیہ پہ تہمت لگائی گئی، کسی نے بھی ان کو حد قذف کے کوڑے نہیں لگائے اور حد قذف جاری نہیں کی۔ ایک روایت کے اندر اتنا واقعہ خراب ہے کہ ریاض باللہ تعالی، پھر منذر بن زبیر نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے رد کر دیا اور ساتھ کہا اے زبیر بن عوام کے بیٹے منذر، تم میرے کردار کے بارے میں لوگوں کے کان بھرتے ہو، بھرتے رہو کان، صرف شوہر کو نہیں بتاتے جس روایت کے مطابق، وہ اور بھی لوگوں کو بتاتے تھے عورت ٹھیک نہیں ہے، عورت ٹھیک نہیں ہے، عورت ٹھیک نہیں ہے، کہا کان بھرو۔ اور منذر بن زبیر نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جناب سیدنا عاصم بن عمر بن خطاب، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ہند سہیل بن عامر شیاب رسول کی بیٹی نے ان کے ساتھ عقد کر لی، جن کے ساتھ فاروق اعظم کے بیٹے کے ساتھ منذر پھر وہاں پر آ گئے اور حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کان بھرنا شروع کیے کہ جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے یہ عورت کے دان کے اعتبار سے درست نہیں ہے، انہوں نے بتلا تم دیکھیں اس روایت کے اندر۔ پھر مجھے نے نکاح کا پیغام بھیجا، اب میرے ساتھ نکاح کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ پھر سیدنا حضرت حسن مجتبیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ہند نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا اور حسن مجتبیٰ کے قدر میں آ گئے۔ منذر روایت کے مطابق منذر بن زبیر بن عوام حسن مجتبیٰ کے بھی کان بھرنے لگ گئے اور کہا یہ عورت کے دار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، انہوں نے بھی طلاق دے دی۔ حضرت زبیر بن عوام کی بیٹی حضرت منذر شیاب رسول پر الزام، حضرت سیدنا عظیم تابعی عبد الرحمن بن عطا ان کے اوپر الزام، عاصم بن عمر ان پر الزام، حسن مجتبیٰ ان پر الزام، اور بالخصوص حضرت ہند بنت سہیل بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان پر کتنا بڑا بہتان لگا دیا گیا۔ جب حسن مجتبیٰ نے طلاق دے دی منذر بن زبیر کی باتوں میں آ کر تو روایت بتلاتی ہے کہ منذر نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا تو لوگوں نے حضرت ہند سے کہا اس کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا کردار اگر ایسا لوس ہوتا، کمزور ہوتا تو منذر خود نکاح نہ کرتا۔ تو حضرت ہند نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا اور ان کے عقد میں اور ان کے نکاح میں چلی گئی۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اس آگے روایت کے لفظ ہے کہ حضرت حسن مجتبیٰ کا دل اداس ہو گیا، العیاذ باللہ، تو انہوں نے حضرت ہند کے پہلے خاوند حضرت عبد الرحمن بن عطاف سے کہا کہ آؤ ہم منذر سے اجازت لے کے ذرا ہند سے دو چار باتیں کریں۔ ان کو لے کر وہ حضرت ہند بنت سہیل بن عمر ان کے پاس چلے گئے اور روایت کے لفظ بتلاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت منذر جو خود صحابی تھی انہوں نے اپنی بیوی کو ان دونوں بزرگوں کے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ حضرت مجتبیٰ نے جن سے کہا تھا کہ آؤ ذرا اپنی سابقہ بیوی سے مل لیں، وہ حضرت عاصم بن عمر تھے، عاصم بن عمر سے کہا کہ آؤ
تو ان کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گئی. پھر آگے سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ حضرت ہند جو عظیم صحابیہ ہے کہتے ہیں کہ وہ حسن مجتبیٰ کو اتنا نہیں دیکھتی تھی معاذ اللہ جتنا وہ عاشق بن عمر کو دیکھتی تھی. تک کی بات میں عاشق بن عمر کو دیکھتی تھی. حتیٰ کہ جب حضرت ہند کے جذبات بدلتے ہوئے حضرت حسن نے محسوس کیے تو ان کے موجودہ شوہر سے کہا, جذبات بدلتے ہوئے محسوس کیے تو شوہر سے کہا اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لو, اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لو, ہم چلتے ہیں. تو منصر نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور حسن مجتبیٰ اور حضرت عاصم بن عمر وہاں سے پلٹ آئے. یہاں پر بھی ظلم ختم نہیں ہوتا. میں نے صرف ایک روایت پیش کی, میرا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر تمہارا جب آپ کا دل اداس ہوتا تو حضرت ہند کے بھتیجے ان سے آپ کہتے کہ آپ کی پھوپھی جان کر ذرا وادی عقیق میں رہتی تھی, کیا آپ کو کوئی حاجت ہے وادی عقیق کے اندر, کام ہے کوئی آپ اس وادی کے اندر؟ تو ان کو بہانہ بنا کے وادی عقیق میں لے جاتے اور جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو کہتے تمہاری پھوپھی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں, ذرا بات چیت نہ کر لیں. تو حضرت حسن مجتبیٰ ان کے بھتیجے کو لے کے آ جاتے اور حضرت ہند اپنی سابقہ زوجہ کے ساتھ وہ باتیں کرتے رہتے. جب دل بھر جاتا پھر اٹھاتے. پھر ایک مرتبہ ان کے بھتیجے سے کہا کیا تمہیں وادی عقیق میں کوئی کام ہے؟ تو اس بچے نے کہا, یہ روایت کے مطابق معاذ اللہ, اس بچے نے کہا حسن مجتبیٰ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو وادی عقیق سے کوئی کام نہیں ہے, آپ کو میری پھوپھی سے کام ہے. ہماری کتابوں کے اندر آ گئے. اس کا افسانہ کیا تھا جس کو میں جلدی سے کسی ایک پہلو کو بھی مکمل نہیں کر سکا, صرف یہ بتلانے کے لیے کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات کو اتنا متعدد بنا دیا گیا, ڈیمیج کر دیا اپنی ذات کو, اور پھر ان کی اولاد کو باقاعدہ باغ میں تانے دیے جاتے تھے کہ تمہارا دادا حسن مجتبیٰ کو بڑی شادیاں کرتا تھا, بڑے نکاح کرتا تھا. اور جو میں نے پہلے لفظ استعمال کیے بار بار تو لفظ استعمال کر سکتے, وہ حکومت چلانے کے قابل نہ تھا. یہ در حقیقت سارا ماجرا بیان کیا جاتا تھا. اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ فرمایا ہے کہ خلیفہ راشد کے اندر جو تمام صفات جو خلیفہ راشد کے اندر ہونی چاہیے, حضرت علی المرتضیٰ کے بعد پانچویں خلیفہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے اندر وہ ساری کوالٹیاں صفات پائی جاتی ہیں. آپ نے کسی کمزوری کی بنا پر, ڈر کی بنا پر, بزدلی کی بنا پر, کم علمی اور کم ہمتی, میں سید اعلیٰ حضرت کے الفاظ کو یہاں پہ کمپریس کر رہا ہوں, آپ کی ذات کامل و اکمل تھی. ایسا نہ تھا کہ آپ حکومت چلانے کے قابل نہ تھے یا آپ ڈر گئے تھے, نہیں. بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے شرائط رکھی کہ فلاں فلاں چیزوں کا فلاں جو ملک ہے ان کا مال ہمیں دیا جائے گا, مال غنیمت ہمیں ملے گا. کسی نے وہاں پہ تباہ آزمائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ بزدل تھے, وہ میدان جہاد میں نہیں جاتے تھے, وہ لڑتے نہیں تھے. الیاذ باللہ تعالی, ایسی بات کوئی بات نہیں. آپ کے اندر وہ تمام قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں جو صرف ایک عام لیڈر اور ایک عام قائد کے اندر نہیں بلکہ خلیفہ راشد کے اندر ہونی چاہیے. فقط ایک مسئلہ تھا جسے مجھے قبل ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اپنے نظر کی صورت میں وہ بیان کر رہے تھے, وہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور قدر صحیح احادیث و روایات سے وہ ثابت ہے. وہ نظریہ ہے جو اہل سنت کا نظریہ ہے. آپ نے ڈر, خوف, بزدلی, کم ہمتی یا لالچ, طمع و حرص کی وجہ سے خلافت تفویض یا سپرد نہیں کی تھی اور آپ دستبردار نہیں ہوئے تھے کہ آپ ڈرتے تھے, آپ کم ہمت تھے یا معذرہ بزدل تھے, معذرہ لالچ تھا پیسے کا,
سید اعلیٰ حضرت نے بھی سے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی، بس آپ کو اپنے نانا جان کی امت کے ساتھ بے انتہا محبت اور پیار تھی، آپ نہیں چاہتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو اور مسلمانوں کے درمیان ہو، اور آپ اپنے نانا جان کے اس فرمان کی اکمل تفسیر بننا چاہتے تھے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا کے حسن مجتبیٰ کے بارے میں فرمایا تھا۔ یقیناً جو شاعر کے لفظ ہیں احتمالی کے اور شکی کے، وہ امام الانبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب استعمال ہو وہ شک کا فائدہ نہیں دیتے، وہ بلکہ یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے ہمارے محدثین کا، جو لفظ شک پیدا کرتے ہیں، احتمال پیدا کرتے ہیں اور شبہ پیدا کرتے ہیں، ہم جنہیں احتمالی کہتے ہیں، شکی کہتے ہیں، جب وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، انبیاء کے لیے اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لعلہ یا نہیں کا لفظ استعمال ہو، وہ شک اور احتمال کا فائدہ نہیں دیتے، بلکہ ان زبان کے بارگاہ میں یہ الفاظ تیقن کا فائدہ دیتے ہیں اور علم یقین کا فائدہ دیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہوگا بالیقین اللہ تبارک و تعالی، بالیقین اللہ تبارک و تعالی دو مسلمان گروہوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا اور اس کی شروع حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے سر پر ہوگی۔ یہ میرا بیٹا شروع فرمائے گا، شروع کا صحرا حسن مجتبیٰ پر رکھا۔ سید اعلیٰ حضرت نے اسے بھی اپنی کتاب کی اندر فتاوی رضویہ میں اسے تسلیم کیا ہے کہ شروع کا صحرا حسن مجتبیٰ کے سر پر تھا۔ اگر آپ شروع نہ فرماتے تو پہلے بہت قیمتی ترین خون بہہ چکا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا جان کے فرمان کے مطابق دو مسلمان گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا شروع کروائے گا، یہ میرا بیٹا شروع کروائے گا، پھر یقین شروع کروائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس یقین کو لوگوں پر ظاہر کیا اور اس یقین کو یقین کر کے دکھلایا، یعنی حسن مجتبیٰ علی جدہ علیہ السلام نے ڈر مستری خوف لالچ تماحص کی وجہ سے آپ دستبردار نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے نانا جان کے فرمان کو سچا کرنے کے لیے اور اس کی صداقت لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ نے خلافت سے آپ دستبردار ہوئے، تفویض کر دی، آپ نے شفاعت کر دی اور اس امت کے قیمتی ترین خون کو محفوظ کر دیا۔ اور یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ کثرت کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور دیگر معاملات، اللہ تعالیٰ نے چاہا اس مسئلہ پر شہر حاصل گفتگو پھر یقین میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم تو کر ہی نہیں سکتا، پھر کبھی موقع ملا جو تفصیل کے ساتھ میں یہ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ ایسا واقعہ کہ جو ایک ذات حسن مجتبیٰ پر نہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات پر اور ان کی عظمت کے حوالے سے وہ عقلوں میں نہیں آتی اور نہیں سماتی اور تشریح نہیں کی جا سکتی۔ ان اصحاب کی ذاتوں پر یہ تہمت ہے اور ان کی تربیت کے اندر معاذ اللہ نقص گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے، جن کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ وہ حضرت چاہتا ہے، وہ حضرت چاہتا ہے اور وہ بھی صحابی رسول کی بیٹی ہے، چاہتا بنت اشعث بن قیس، اشعث بن قیس یعنی اپنے سسر کا، لوگ کہتے ہیں ان کے ابا جی بھی معاذ اللہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ اشعث بن قیس وہ ان کے ابا جی کے بڑے ہم نواد کے ساتھی تھے، بالکل مخالف ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل کے انہوں نے آل بیت پر بہت زیادہ ظلم کیے اور باقاعدہ پلان کے مطابق جاتا بنت اشعث بن قیس کا عقد حضرت حسن کے ساتھ کیا گیا اور پھر
زہر دیا گیا اور زہر دینے والے حضرت امیر معاویہ تھے اور روم سے زہر منگوایا گیا. یہ سب کتابوں کے اندر ہے. وقت میرا لیکن چونکہ ختم ہو چکا ہے, میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز یہ یہاں اتنی بات عرض کر دوں کہ اشعث بن قیس کا نکاح خود حضرت حسن مجتبی نے پڑھایا. صحابہ یہ جس نے بھی ظلم کیا اس نے اکیلا جرم نے کیا, اس نے دو ظلم کیا. اسی چھری کے ساتھ اور درامتی کے ساتھ اہل بیت کو بھی معاذ اللہ زخمی کرتا رہا. بھائی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عصمتوں کو بھی داغدار کرتا رہا. وہ زیادہ بھی تھے اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کسی بھی صحیح حدیث اور کسی بھی صحیح بات کے اندر کوئی بات بھی شہر تک نہیں پہنچتی. انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو اس پر باقاعدہ جو روایات پیش کی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا, اور محدثین نے ان کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے. اپنی آج کی اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معروف روایت کے اندر فرمایا, مختلف الفاظ ہیں, ان حسین منی اور حسین منی وانا من الحسین اور وانا من حسین. یہ معروف روایت ہے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا الحسن منی والحسین من علی ابن ابی طالب. فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی ابن ابی طالب سے. اور جب یہ شہزادے پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس شہزادے کا نام حضرت سیدنا ہارون علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر ان کا میں نے نام رکھا ہے. حسین پاک پیدا ہوئے تو پھر فرمایا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ان کے نام رکھے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا. کیا کیا باتیں بیان کی جائے. ظلم کی انتہا ہے. شہادت کتابوں میں لکھ دیا گیا اور موجود ہے اردو اور فارسی اور عربی کی کتابوں کے اندر کہ معاذ اللہ تیسرا بیٹا مخدومہ کائنات کے بدر مقدس میں تھا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دروازہ ان کے اوپر گرا دیا اور آگ لگا دی اور زخمی کر دیا اور وہ بیٹا شہید ہو گیا پیٹ کے اندر. قدر صحیح معیار کے اندر یہ ثابت ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور حضور کی زندگی میں ہوئے اور حضور نے ان کا نام بھی رکھا. فرمایا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر اور ایک بات میں ان کے جو وزن ہے ان وزنوں پر میں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں. یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں ہمارے تقریباً جو وزن بیان کیے جاتے ہیں وہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر غلط اوزان معروف ہو گئے اور وہ یہ ہے جو معروف ہو گئے شبر شبیر اور مشبر یا مشبر. یہ اوزان درست نہیں ہے. اوزان درست یہ ہے شبر, باقی وہ شر نہیں ہے. شبر اور شبیر نہیں, شبیر. شبر اور شبیر. اور تیسرے بیٹے بعض کا وہ فاعل کا صیغہ ہے, بعض کا مفعول کا صیغہ ہے, وہ مشبر ہیں یا مشبر ہے. یہ تین اوزان ہیں شبر شبیر مشبر یا مشبر. اور یہ وزن بنتے ہیں شبر حسن کے وزن پر یا جو کہتے ہیں حسن شبر کے وزن پر, حسین شبیر کے وزن پہ, محسن مشبر کے وزن پر یا محسن مشبر کے وزن پر. اصل لفظ شبر شبیر اور مشبر یا مشبر ہے. معروف ہو گئے شبر شبیر و شبر. شبیر و شبر کی اما وہ ایسے کچھ شعر بھی ہے یاد کرانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اوزان درست نہیں ہے. درست اوزان شبر شبیر اور مشبر یا مشبر ہے. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آج اور حاضری اپنی بات کرے.